بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 30 صفر کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوصال کی ابتدا ہوئی۔ 8 ربیع الاول کو بروز پنجشنبہ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں بہت سے امور کے بارے میں تاکید و نصیحت فرمائی۔ 9 ربیع الاول شب جمعہ کو مرض نے شدت اختیار کی اور 3 بار غشی کی نوبت آئی، اس لیے مسجد تشریف نہیں لے جا سکے، اور 3 بار فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ یہ نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور باقی 3 روز بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام رہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں، جن کا سلسلہ شب جمعہ کی نماز عشاء سے شروع ہو کر 12 ربیع الاول دوشنبہ کی نماز فجر پر ختم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرض الوصال کی کیفیت طاری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے۔ جب کچھ افاقہ ہوتا تو اپنے مبارک چہرے سے چادر کو ہٹا دیتے۔ اپنی اسی پریشانی کی حالت میں فرمایا، اللہ کی پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما کر امت کو ان کے کارناموں سے متنبہ کر رہے تھے۔ علالت کے ایام میں ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ بنی، اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو وصیت فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا تم سب کو سلام ہو، جو میرے بعد میں میری امت آئے ان کو بھی میرا سلام کہنا، اور ان کے بعد جو آئے ان کو بھی میرا سلام کہنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ عام دستور کے مطابق جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی، اور نہ اس میں کوئی امام بنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو غسل کون دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفن کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں کون اتارے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، جب مجھے غسل دے دو، کفن پہنا دو تو سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ مجھ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا، پھر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام میرے لیے دعا کریں گے، پھر 7 آسمان کے فرشتے آئیں گے میرے لیے دعا کریں گے، سب سے پہلے میرے اہل بیت کے مرد آئیں گے، وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر ان کی عورتیں آئیں گی، وہ دعا کریں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، وہ دعا کریں گے، پھر غلام آئیں گے، پھر ان کے بعد مہاجرین آئیں گے، پھر ان کے مرد آئیں گے، پھر ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے غلام آئیں گے، اس کے بعد انصار آئیں گے، وہ دعا کریں گے، پھر ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے غلام آئیں گے، اس کے بعد مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دینا۔ ابن اسحاق اور دوسرے اہل سیر نے نقل کیا ہے کہ تجہیز و تکفین کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ مبارک حجرہ شریف میں رکھا گیا۔ پہلے مردوں نے گروہ در گروہ نماز پڑھی، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے فضل اور قسم ان کی مدد کر رہے تھے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 موالی حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غسل میں شریک تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سہولی سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے روز
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار پائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کر کھڑے ہوتے تھے اور ہر ایک انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا تھا۔ لہٰذا بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا گیا۔ آپ کو حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شکران نے قبر میں اتارا، تو جب باہر نکلے قبر سے تو مغیرہ بن شیبہ قبر پر کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر قبر میں پھینک دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، علی میری انگوٹھی گر گئی ہے، نکال لوں؟ انہوں نے کہا، ہاں ابھی تو قبر بند نہیں کی، نکال لو۔ نیچے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لینے لگے اور دانے مارنے لگے۔ وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹنا چاہتے تھے، تو لوگوں نے اوپر سے کہا کہ باہر نکلو۔ تو آخری انسان جس کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگا وہ مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر مٹی ڈالی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھیں۔ کہا، کیسے تم نے دو جہاں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں چھپایا؟ کس طرح سے ان پر مٹی ڈالی؟ پھر فرمایا، یہی اللہ کا قانون ہے۔ اس کے بعد اچانک یہ خبر ملی کہ انصار ثقیفہ بنی سعد میں جمع ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا مسئلہ درپیش ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ خدشہ ہوا کہ مبادا عجلت میں کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہ ہو جائے جس سے فتنہ برپا ہو اور مسلمانوں کے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مہاجرین کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ اول مسئلہ خلافت پر مختلف آراء پیش ہوئیں، لیکن معمولی بحث و تمہیز کے بعد بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب پر اتفاق ہو گیا اور تمام اہل و عقد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔